میرا پیغمبر آپ نے کرنا کیا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو، یہ اہل کا ایک معنی کر رہا ہوں، دوسرا معنی آپ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہیے۔ کس چیز کا؟ حدیث میں آتا ہے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانا شروع کر دو۔ کتنی عمر کے؟ اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز مار کر پڑھاؤ، حالانکہ ابھی تک اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی، نہ 7 سال میں نہ 10 سال میں۔ 10 سال میں مارنے کا حکم ہے، اب 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانا شروع کر دو کا حکم ہے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ نماز اس کو پہلے سکھائی تو 7 سال سے پہلی جائے گی، تب وہ 7 سال میں پڑھنے کے قابل ہوگا۔ لیکن آج اس ماحول کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس طرف توجہ فرماؤ۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس نماز کے اوپر ہمیشگی کیجیے۔ اس نماز کے اوپر اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ وہ بولتے نہیں ہے نا، سن کر بھی نہیں بولتے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو، کہ میرا پیغمبر گھر والوں کو بھی متعلقین کو بھی نماز کا حکم کریے اور خود بھی نماز کے اوپر قائم۔ جو بکواس کرتے ہیں کہ دکھاؤ بھی قرآن میں کہاں نماز ہے، ان سے پوچھو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ حضور کو کہا ہے، اور حضور نفلی نماز اس طرح پڑھتے تھے آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، پھر اتنی مشقت؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم سے فرض ہی نہیں پورے ہوتے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اللہ ہمارے اوپر ہمیشہ اپنی رحمت سے کے ساتھ متوجہ ہو، تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے نا اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرنے کے لیے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس عنوان کے اوپر، لیکن چونکہ تھوڑے اشارے ہی کرنے مقصود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں انہی اشاروں کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ خود بھی اس کے اوپر نماز کے اوپر ثابت قدمی دکھائیے، ہمیشگی کریے۔ میرے پیغمبر، جب ایک پیغمبر کو معاف نہیں ہے اور استنجا نہ کرنے والے بدماش کو کیسے معاف ہے؟ نہیں سمجھ؟ جب ایک پیغمبر کو معاف نہیں ہے تو جڑا جو صحیح پلیت کی تھی وطرہ وہ آخے بھائی نماز کوئی نہیں۔ میں حیران رہ جاتا ہوں ان دلیلوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، قرآن سے دلیلیں دیتے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ جی لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تو جڑا پہلے ہی پرہیزگار ہو روزے رکھن دی لوڑ کیڑی؟ روزے اس واسطے رکھوائے گئے تاکہ پرہیزگار بن جائے۔ رب کائنات کی قسم، اگر ہمارے پاس قرآن و سنت کی نعمت حقیقی شکل میں موجود ہے، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، ہم اس کی فکر کو عام نہیں کریں گے، تو باطل دن دنا کر قرآن و سنت کی تعبیرات کو مٹا دے گا۔ اور اگر ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے، اللہ اس محنت کی برکت سے باطل کو خود پاش کر دے گا۔ تو جاری رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرا پیغمبر نماز گھر والوں کو بھی حکم دی اور خود بھی نماز کی پابندی کرو ہمیشہ۔ جب نبی پر معاف نہیں ہے، کسی اور کے اوپر معاف ہو سکتی ہے؟ تو نماز سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہے اللہ کی راضی کرنے کا۔ لا نسألک رزقا، میرا پیغمبر آپ نماز خود بھی پڑھتے رہیے، اپنے متعلقین کو بھی حکم کرتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ دنیا کے جو آقا ہوتے ہیں نا، وہ اپنے غلاموں اور نوکروں سے روزی کمواتے ہیں۔ لوگ نوکر کیوں رکھتے ہیں؟ کہ یہ ہمیں کما کر دیں گے نا۔ اللہ مالک حقیقی ہے، مالک حقیقی کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر کو، میرا پیغمبر لا نسألک رزقا، میں ایسا مالک ہوں کہ اپنی مملوک سے روزی نہیں کموانا چاہتا، بلکہ کیا ہے، نحن نرزقک، ہم تو آپ کو خود روزی دیتے ہیں۔
मालिक अल्लाह है जो रोजी कमवाता नहीं है बल्कि अपनी ममलूक को रोजी देता है। अब इंसान का क्या काम है भाई? जमीन वतर के ऊपर ले आना, उसके अंदर दाने बखेर देना, दाने कोई उल्टा गया, कोई सीधा गया, कोई खड़ा, कोई लेटा, उनको सीधा किसने किया? दाने के अंदर पैदावारी सलाहियत किसने डाली? पकने की सलाहियत किसने डाली? मगर ना पक वने सारा कोई तवे ते रोटी सट्टी ना वने धरेज ही ना होवे। 6-7 साल अजाब नहीं के दे ऐसा अज तक गिने पे उछाली वाले कि धरेज को नहीं, केड़ी कुव्वत है जिस उस दाने के अंदर धरेज खत्म कर देता कि पकड़ दे काबिल ही नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि रोजी हमारे जिम्मे है, हम आपसे रोजी नहीं कमाना चाहते। इसमें इशारा किया जा रहा है कि रोजी वाला मामला ऐसा नहीं है कि रोजी को बहाना बनकर इताअत जरूरिया से रूगिरदानी की जाए। मुलाजमों याद रखो, एक फर्ज है अल्लाह का और एक फर्ज है हुकूमत का। जब मुकाबला आ जाए अल्लाह और हुकूमत के फर्ज का, उस वक्त मुकाबले में अल्लाह के फर्ज को तरजीह देनी है। लेकिन ये नहीं ना भाई ड्यूटी वाले टाइम नफल पढ़ते नहीं, जहां ड्यूटी आए तो मुसल्ला गात के नफल पढ़न लग बने। नफल इताअत जरूरिया नहीं है। फर्ज नमाज, वाजिब नमाज ये ड्यूटी के अंदर भी मुआफ नहीं है। हाँ, नफली नमाज की अगर आपको इजाजत नहीं है तो आप वहां ना पढ़ें, अपनी ड्यूटी करें, हर चीज को गड़बड़ न करें। तो रिज्क को बहाना बनाकर अल्लाह की इताअत से रूगिरदानी की इजाजत। और आज यही मामला है, हमने अल्लाह की इताअत को पीछे छोड़ दिया, रिज्क के बखेरों में पड़ गए, गलत तरीके से रोजी कमाई, तो नतीजा यही निकलना था, रिश्ते माँ बेटा बाप का नहीं रहा, बाप बेटे का नहीं रहा, माँ बेटी की नहीं रही, बेटी दोस्त का नहीं रहा। और अल्लाह के साथ सुलह कर ले, थोड़ा भी इंशाअल्लाह बरकत का बायस बन जाएगा।